بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک ایسے سوال کا جواب قرآن اور اسلامی اصولوں کے روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے جو اکثر پوچھا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے، اگر 12 امام اللہ کی طرف سے مقرر ہیں تو پھر قرآن مجید میں ان کے نام کیوں نہیں آئے؟ آئیے اس کا جواب سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید ہر اہم شخصیت کا نام ذکر نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ حضرت آدم کی زوجہ کا نام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام اور بہت سی عظیم شخصیات کے نام قرآن میں موجود نہیں، لیکن ان کی عظمت اور مقام میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ فجر 2 رکعت، ظہر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، مغرب 3 رکعت اور عشاء 4 رکعت۔ یہ تمام تفصیلات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوتی ہے۔ اسی اصول کی بنیاد پر ہم شیعہ مکتب فکر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امامت کا اصول قرآن میں بیان ہوا، جبکہ ائمہ اہل بیت کی تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آطیعوا اللہ وآطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو اور ان کی بھی جو تم میں صاحب امر ہیں۔ شیعہ علماء اسی آیت ولایت، آیت تطہیر اور آیت تبلیغ کو امامت کے دلائل میں پیش کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت ان آیات کی مختلف تفسیر کرتے ہیں۔ لہذا صرف یہ کہنا کہ چونکہ قرآن میں 12 ائمہ کے نام نہیں ہیں اس لیے امامت نہیں، ایک مکمل دلیل نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے بہت سے بنیادی احکامات کی تفصیل بھی قرآن کے ساتھ سنت رسول سے معلوم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے ضرور پسند کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ حقائق پر مبنی ایسے مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ تک ہر نئی ویڈیو بر وقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ، وعلیکم السلام۔